बाप, बेटे और पाक को है। आमीन जी, आमीन। आए मेरे साथ मिलके निकालें फिलिपियों, पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया का नाम खत, उसका तीसरा बाब, तीसरा बाब और 20वीं और 21वीं आयत। आज का जो खास मौजू हमारे एक बुजुर्ग जिन्हें खुदावन में सोए हुए कुछ साल हो गए और उनकी याद में उनकी फैमिली ने ये ख्वाहिश रखी कि वो कलीसिया के साथ मिलकर आज की इबादत को करें। सो इसलिए हम ख़ास इस यादगारी के मौका के ऊपर उस दिन की निस्बत से आज के पैगाम को सुनेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब, 20वीं और 21वीं आयत आपके सामने पढ़ी जाएगी। लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। कहाँ पर है जी? आसमान पर है। और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, आसमान के तले और ज़मीन पर बोली समझी जाने वाली जितनी भी ज़बानें हैं, उन सब के अंदर मौत से हर एक ज़ात, हर एक मज़हब, हर एक अकीदा वाकिफ़ है। हर एक ज़बान, बेशक वो किसी मज़हब से, अकीदे से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, क्योंकि ऐसे भी जंगलात के अंदर ऐसे भी फ़िरके हैं जो किसी भी खुदा को नहीं जानते, लेकिन वो भी मौत को जानते हैं कि मौत कोई चीज़ है, मौत कोई अपनी ज़ात के अंदर कोई हैसियत रखती है। सो ये मौत, ये एक छोटा सा लफ्ज़ अपने अंदर बेपनाह गम, मातम, आहें, सिस्तियाँ, आंसू, दर्द, जुदाइयाँ समेटे बैठा है। लफ्ज़ तो नज़र यही आ रहा है ना, छोटा सा मौत, लेकिन इस लफ्ज़ के अंदर बहुत कुछ है। और ख़ासकर जब ये लफ्ज़ हमारे अपने किसी प्यारे के लिए होता है तो उस वक्त हमारी आंखों से ज़ारो कितार आंसू जारी हो जाते हैं कि हमें मालूम हो जाता है कि हमारा अजीज़, हमारा प्यारा, हमारा करीबी वो मौत की कैद के अंदर चला गया है, वो मौत के हवाले हो गया है। तो उस वक्त बहुत तसल्लियाँ होती हैं, बहुत हमें कोशिश की जाती है चुप कराने की, हमारे गम को कम करने की, उस मातम के हालत को बदलने की, लेकिन वो बदल नहीं सकता। हम किसी के तसल्ली से भी तसल्ली नहीं पा रहे होते। सो ये मौत अपनी ही दहशत रखता है, अपनी ही इसकी वहशत है, अपना ही इसका खौफ है। और इस दहशत, इस खौफ के अंदर इससे बचने के लिए, मौत के खौफ से बचने के लिए लोग बेइंतहा कोशिशें करते हैं, जिसमें वो दुआएं
اور دعائیں، ایک دعائیں اور ایک دعائیں یعنی میڈیسن اور پریئرس، وہ دونوں لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے لمبی زندگی دے، خدا تجھے برکت دے، تو وہ برکتیں دعائیں دیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اور میڈیسنس بھی لیتے ہیں، میڈیسنس لی بھی جاتی ہیں، دعائیں لی بھی جاتی ہیں، دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں کہ بے شک وہ 120 سال کی بزرگاں کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی کیا جاندہ ہے پادری صاحب دعا کرو کہ خدا ساری بزرگاں کی کرے صحت دے، زندگی دے. اور خادم ایسا کرتے ہیں کیونکہ خادم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جی آخری دعا کیتی جائے تے آخری دعا دا تیل ملے، یہ ببلیکل کنسیپٹ نہیں ہے. یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کبھی کسی کے لیے موت کا لفظ نہیں نکالا کہ نکالا جی، بلکہ وہ جہاں گیا ہے اس نے کہا ہے یہ سوتا ہے، بیٹی سوتی ہے، یہ جی اٹھے گا، یہ پھر سے جی اٹھے گا. اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. اور سنیے گا، ایسا کہنے والی دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ناصری ہے. اور کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ بھائی تو ایمان رکھے گی اور خدا کا جلال دیکھے گی. لوگ آتے ہیں کیا کہتے ہیں جی یہ دی لکھی ہے چیز کی، خدا دی مرضی ہے چیز کی. چلو خدا کا تسلی ہے، لیکن یسوع مسیح جو زندگی کا چشمہ ہے، وہ موت کی وادی یعنی قبرستان کے اندر بھی جہاں موت کا راج ہے، موت کی حکومت ہے، موت کی بادشاہی ہے، وہاں زندگی کا شہزادہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا، اور پھر وہ شکر گزاری کر کے کہتا ہے اے لازر باہر نکل آ. اور وہ 4 دن کا مردہ لازر کفن سمیت باہر نکل آتا ہے. ہاللیلویہ. زور دکھانی اپنے زندہ خدا کی جلال کی. سو یسوع مسیح کبھی کسی کے لیے انہوں نے ایسا لفظ نہیں نکالا. سو ایسی تعلیم، ایسی ٹیچنگ جو دی جاتی ہے، لی جاتی ہے کہ جی آخری دعا کر دو، آخری مالش کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلط ٹیچنگ ہے، یہ غلط تعلیم ہے. ببلیکلی عقیدے کے مطابق یسوع مسیح نے جہاں کبھی کسی بھی ایسے ماتم کو دیکھا، ایسی جگہ پر وہ گئے، انہوں نے وہاں پر اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کیا. آمین آمین. سو یہ یونیورسل ٹروتھ جو آج جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور وہ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ موت. یہ موت وہ سچائی ہے جس سے کبھی کوئی بھاگ نہیں سکتا. انسان لاکھ حربے کر لے، لاکھ فارمولے کر لے. سائنس آج بھی اگر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سائنس نے آج کے دور کے اندر بھی 100 سال تک باڈیز کو پریزرو کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. اچھا سائنس سے سمجھ دی ہے کہ شاید آنے والے سالوں چ نا کچھ انجدہ ہوئے گا کہ اسی کوئی دوائی بنا لیں گے، کوئی ٹیکا بنا لیں گے کہ اے جڑے مرے ہوئے لوگ نے نا انہوں اسی ٹیکا لا کے پھر کی کر دیں گے، زندہ کر دیں گے اور یہ پھر زندہ ہو جائیں گے، یہ پھر کبھی موت کو نہیں دیکھیں گے. لیکن کلام خدا کے آگے انسان کی نہیں چل سکتی. کلام کیا تھا باغ عدن کے اندر کہ تو خاک ہے اور خاک میں خاک لٹ جائے گا. آدم کو کہا گیا نا، آدم کے نام کے کیا معنی تھے؟ لال مٹی. آدم مٹی تھا. اس سے پہلے کہ اس کی زندگی کے اندر، اس کے بدن کے اندر وہ مٹی کے پتلے کے اندر زندگی آتی، وہ کیا تھا؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ تقریباً لاش ہی تھا. دیکھیں نا، آدم کو آنکھیں مل گئی، دماغ مل گیا، کان بنا دیا خدا نے، ہاتھ بنا دیے، پاؤں بنا دیے، سب کچھ کریشن اس کی پوری ہو گئی. لیکن تب تک آدم جیتی جان نہیں بنا
جب تک خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں ہوگا. آمین. اور غور سے سنیے گا چرچ، ایسا وہی کر سکتا ہے جو خود بھی زندہ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. کوئی ہستی ایسا نہیں کر سکتی. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر زندگی ہے، اور وہ زندگی دنیا کا نور ہے. تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن وہ آج بھی دنیا کا نور ہے. آمین. اس میں آج بھی زندگی ہے، وہ آج بھی قدرت سے بھرا ہوا ہے. اور آج بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل اسپرچولی طور سے ڈیڈ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، وہ آج بھی یسوع مسیح کے پاس چلے آئے. یسوع مسیح میں پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو یہ کریشن کا پروسیس بائبل میں جو لکھا ہے، ایسے نہیں لکھا گیا سانو کوئی کہانی سنائی گئی ہے. یہ بیسیکلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے. آنکھیں دے دی گئی، سب کچھ اس کے پاس اسے مل گیا، کریٹ ہو گیا. لیکن وہ لائکا ڈیڈ باڈی پڑا ہوا تھا. وہ ہل نہیں سکتا سی، وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ اپنی عقل سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ ہاتھ کو ہلا نہیں سکتا تھا. وہ لائکا ڈیڈ باڈی تھا. دیکھیے اگر آج بھی ہم دیکھیں ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا ڈیڈ باڈیز چل سکتی ہیں؟ جی باتیں کر سکتی ہیں. آپ اسے کہیں کونے پہ بھی لٹا دیں گے، وہ کہے گا، یہ نہیں گلا کرے گا کہ میں نے تھے کیوں لٹایا. جی وہ ایسا نہیں کرے گا. تو آدم بھی ایسا ہی تھا. لیکن اس وقت کے اندر خدا نے روح کے وسیلہ سے اسے زندہ کیا. سو آج یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے زندہ، کہ جس کے پاس خدا کا روح ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہے. آمین جی. وہ کس کا حقدار ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا. جیسے اس کو اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا اور وہ کیا بنا؟ جیتی جان بنا. اینڈ اسی طرح جس کے پاس زندگی کا روح ہوگا، وہ یسوع مسیح ناصری ہوگا، روح القدس ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں جانے کا حقدار ہے. آمین، آمین. لیکن باقی لوگ جسی بھی عقیدے سے، فرقے سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، وہ ایک نہیں بلکہ دو اموات کو دیکھیں گے. ایک وہ جو جسمانی ہے اور دوسری ابدی موت. کون سی موت ہے جی؟ وہ اونچا بولے، کون سی موت ہے؟ ابدی موت. ہاں جی. تو دوسری موت وہ ہے جو ابدی ہے، یعنی اتھے بھی مرن گے تے اگے بھی ہو مردے ہی رہن گے، کیونکہ وہ وہاں ہوں گے جہاں رونا اور دانتوں کا. آمین. سو یہ سچائی جو میں نے بتایا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا. اور یہ موت غریبوں کو ان کی جھونپڑیوں سے اور امیروں کو ان کے محلوں سے لا کر قبرستان میں چھوڑ دیتی ہے. چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو. لیکن کیا ہے آخری جگہ جو کہا جاتی ہے، ویسے ہمارے مسیحیوں کے لیے وہ آخری جگہ نہیں ہے، وہ وقتی آرام گاہ ہے. یہ کہنا غلط بات ہے کرسچنز کے لیے کہ جی آخری آرام گاہ ہے. بھئی ہماری آخری آرام گاہ زمین پر نہیں آسمان پر ہے، جہاں ضیافت ہوگی، جہاں یسوع مسیح ناصری ہوگا، جہاں نہ موت ہوگی، نہ آہ و نالہ ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ رنج ہوگا. وہاں یسوع مسیح خود آفتاب صداقت اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنی دلہن اپنی بھیڑوں کے ساتھ چلے پھریں گے، اور آپ اس کی روشنی میں، آپ اس کے نور سے خوش ہوں گے، آپ اس کے جلال میں معمور ہوتے رہیں گے. اور وہاں آپ کے لیے ضیافت کی جائے گی، وہاں آپ شادمانی کریں گے، وہاں آپ کے لیے جہاں پر وہ جگہ تیار کرنے گیا ہے آپ وہاں پر ہوں گے. وہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے. اس کے بعد کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی عدالت نہیں ہے. لیکن زمین کے اوپر یہ کہنا کہ یہ جی ساری آخری آرام گاہ قبرستان،
یہ کرسچنز کے لیے, مسیحیوں کے لیے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. یہ وقتی آرام کی جگہ ہے. کون سی جگہ جی؟ بولے بولے کون سی جگہ ہے؟ ہاں, آپ نے ٹیمپریری یہاں ریسٹ کرنا ہے. لیکن جب یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے تو لکھا ہے پہلے وہ جو خداوند میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور پھر ہم بھی بدل جائیں گے. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں اس زندہ امید کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی. آمین جی. سو یہ ضروری بات, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے کتنے دنوں کا ہے؟ تھوڑے دنوں کا, اور تم سے بڑا ہے. زبوروں کی کتاب کے اندر خدا کے کلام میں زبور 39 میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو نے میری عمر بلشت بھر کی رکھی ہے. کتنی عمر ہے جی؟ بلشت بھر, تھوڑی سی مٹھی بھر کی ہے. پھر کیا کہتا ہے زبور 90 کے اندر خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ ہماری عمر خیال کی طرح ہے جو جاتی رہتی ہے. یہ خیال کی طرح ہے. پھر زبور 103 کے اندر کہا گیا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے, عمر ہے, یہ گھاس کی مانند ہے جو مرجھا جائے گی, جو ختم ہو جائے گی, جو فنش ہو جائے گی. سو یہ یاد رکھے انسان کی لائف جو آج ہم سب کو ملی ہے, میں یہ بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ 70 برس ہے, 80 برس ہے, 100 برس ہے, یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہے. ہماری باڈی پر, ہماری سوچوں پر, ہمارے ارادوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ کب آواز آئے کہ اے بنی آدم لوٹ آ, تو کیا ہو, ہم لوٹ جائیں. اور میں اس کے لیے یہ کہوں گا انسان اور موت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا آخری قدم ہوگا اس کا, اور وہ موت کے حوالے ہو جائے گا. وہ موت کی وہ اس قید کے اندر چلا جائے گا. وہ اپنے رشتہ داروں کو, پیاروں کو, عزیزوں کو چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا. لیکن سنیے عزیزوں, ان سب باتوں کے اندر میں جو آپ کو اطمینان اور تسلی دینے لگا, کلام مقدس کے اندر بے شک یہ اتم سچائی, یہ یونیورسل ٹروتھ کہ انسان کا ایک بار مرنا اور ایک بار عدالت کا ہونا ضرور ہے. اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فزیکل ڈیتھ ہے, یہ ایک آسٹریلین تھیولوجین نے کہا تھا, جان ایس ملر نے, کہ فزیکل ڈیتھ از دا ریزلٹ آف اسپرچوئل ڈیتھ. کہ انسان کی یہ جو موت ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے, یہ روحانی موت کا نتیجہ ہے. جب روحانی طور سے آدم نے گناہ کیا, روحانی طور سے وہ مر گیا, وہ اگرچہ وہ کئی 100 سال زندہ رہا, لیکن پھر بھی آخر میں کیا ہوا جی, وہ مر گیا. اس نے موت کو دیکھا, اس نے ابدی موت بھی دیکھ لی اور جسمانی بھی دیکھ لی, روحانی بھی دیکھ لی اور جسمانی بھی دیکھ لی. سو یہ سچائی ہے. لیکن اس سچائی کے ساتھ ایک اور سچائی, اور وہ سچائی یہ ہے کہ گو یہ موت دہشت ناک ہے, گو یہ موت ہیبت ناک ہے, گو یہ موت کے اپنے احساسات ہیں, اپنی فیلنگز ہیں, اور یہ جو ہے اس نے بادشاہوں کی بھی بادشاہی کو ختم کیا ہے, اس نے بادشاہوں کی زندگی کے اوپر بھی بادشاہی کی ہے. یہ بڑے بڑے نبی, بڑے بڑے پیغمبر, بڑے بڑے رسول, بڑے بڑے مقدسین, بڑے بڑے راست باز جو ہیں وہ اس موت سے بچ نہیں پائے. لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس کا منہ موت دیکھتی رہ گئی, جس نے موت کو موت دکھا کر تیسرے دن قبر کا سینہ چیرتے ہوئے وہ باہر چلا آیا, اور اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اب موت کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے. موت اور آگ میں ارواح کی کنجیاں اب میرے ہاتھ میں ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار اب میرے پاس ہے. ہاللیلویہ.
अरे भाई दुनिया में ऐसा है ही नहीं कोई, लब के भी देख लो कोई नहीं मिलेगा जो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठे। मुर्दे जिंदा हुए हैं, और मुर्दे जब जिंदा हुए ना तो उनको जिंदा करने वाली कोई दूसरी कुदरत थी, लेकिन यीशु मसीह की वाहिद हस्ती ऐसी है जो खुद से अपने कहने के मुताबिक अपनी कुदरत के वसीला से, अपनी दिवाइन इलाही ज़ात के वसीला से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये याद रखिए, अगर यीशु मसीह की हम सिफात के ऊपर बात करें तो उसकी ज़ात के अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं। वो जो कहता है वो यकीनन वो पूरा भी करता है। आमीन, आमीन। सो यहाँ पर बेशक इंसान होते हुए हम अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबाक है, हम उसकी हजूरी में हमारी ज़ात जो है वो बेहकीकत है। हम चाहे जो मर्जी कर लें, अभी देख लें हम इंसान यहाँ बहुत से बैठे हैं, मैं ये बेहतर समझता हूँ कि खुदा के फजल से हम सबको खुदा ने अच्छी ज़िंदगी दी है, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर भी हम बहुत अच्छी हालत में भी होते हुए कोई ना कोई एक दो बीमारियाँ लेके बैठे ही हुए हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? हम क्या है, एक दो बीमारियाँ लेकर बैठे हैं, तो ये क्या है, हम अपनी बेहतरीन हालत में भी क्या है, बेसबाक है, हम कमज़ोर हैं, हमारा बदन कमज़ोर है, कोई बीपी ना ले, कोई शुगर ना ले, कोई और टेंशन ना ले, किधरे ना किधरे कोई ना कोई बीमारी ज़िंदगी के अंदर है, और हम इसी बीमारी के साथ ही हम क्या है, मौत की कैद के अंदर चले जाते हैं। ये जवानी में हो जाए, बचपन में हो जाए, बुढ़ापे में हो जाए, कभी ये शुरू हो जाती हैं और फिर हमें आहिस्ता 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 ये हमें मौत के पास ले जाती है। लेकिन मैं एक हस्ती की बात करूँगा, निकाले मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 15वां बाब। एक हस्ती की बात करूँगा आपकी उम्मीद के लिए, तसल्ली के लिए। 15वां बाब, तीसरी आयत लिखा है, चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह, कौन जी? मसीह। बोले बोले कौन? मसीह। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, किसके मुताबिक? हाँ, किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। मसीह ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं मुआ, मसीह किसी और बीमारी की वजह से नहीं, उसने हार्ट अटैक की वजह से नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं यीशु मसीह की ये क्रूसिफिक्शन के इसके ऊपर ना, वो कहने ने बागे अदन च यीशु मसीह को हार्ट अटैक आने लगा सी, और जो तो कहना ना ये प्याला मुझसे टल जाए, ऐसी टीचिंग, ऐसी बातें वो यीशु मसीह के बारे में कहते। लेकिन कलाम क्या कह रहा है, वो किसी बीमारी से नहीं, वो डिप्रेशन से नहीं, वो किसी दिल के दौरे से नहीं, बल्कि वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारी निजात के लिए उसने सलीब पर जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग समझते हैं कि यीशु मसीह भाग गया था, उसका चेहरा बदल गया था, उसकी हालत बदल गई थी, लेकिन हमारा खुदावंद भागा नहीं था, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उसने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर जान दी है। आमीन जी, आमीन। और क्या लिखा है, हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और फिर क्या हुआ? दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ भी, दफन भी हुआ, और तीसरे दिन खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ जी? हालेलुया। सो ये याद रखिए अजीजों, मैंने कहा कि मौत बेशक अपनी ज़ात में
اپنی 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 پوری پاور میں، اپنی سب چیزوں میں وہ بڑے بڑے بادشاہوں پر غالب آئی ہے. وہ اس نے بیماریوں سے وجہ بیماریاں بن گئی، کچھ بھی بن گئی، لیکن وہ کیا ہے جی، بڑے بڑے سورماؤں کو، خادموں کو، بادشاہوں کو وہ لے بیٹھی ہے. لیکن یسوع مسیح ناصری کی واحد ذات ہے جس کو وہ اپنی قید میں رکھ ہی نہیں پائی، اور یسوع مسیح نے موت کو موت دے کر فتح حاصل کی ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور جی سنیے گا، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے. ہاللیلویہ. اس نے کہا اگر میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے، کیونکہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ، اور جو زندہ ہے وہ کبھی موت کا مزہ. ہاللیلویہ. سو یہ یاد رکھیں، خداوند خدا کی ذات کے اندر جو ایماندار ہیں، راست باز ہیں، جو مسیح میں ہیں، جو مسیح یسوع کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے، فرما برداری کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے. ہاللیلویہ. سو یہاں خدا کے کلام کے اندر یہ سچائی، اس سے پہلے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا، اسے یہ سچائی بتا دی گئی تھی. آدم جب کریٹ کیا گیا نا، تو آدم کی کریشن کے وقت خدا نے جب اسے زندگی دی، اور زندگی دے کر، برکت دے کر اسے پھر حکم بھی دیا. اور حکم کیا تھا کہ باغ کے سب درختوں کا پھل کیا ہے تو نے بے روک و ٹوک، لیکن صرف نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہیں کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا، تو مرا. اور یہ اسے مقصد بتا دیا گیا کہ زمین پر تیرے ساتھ دو چیزیں اور بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیک و بد کی درخت کے وجہ سے زندگی اور موت. جب تک تو اس میں سے نہیں کھائے گا تو زندہ رہے گا، لیکن جیسے ہی تو اس میں ہاتھ ڈالے گا، نافرمانی کرے گا، تو نافرمانی کے سبب سے تیری کیا ہوگی؟ موت ہو جائے گی. مقصد پھل کھانا نہیں تھا، مقصد کیا تھا؟ کہ نافرمانی نہ کرے. اور جس دن اس نے نافرمانی کی، اسی روز وہ روحانی اعتبار سے مر گیا. وہ اسی روز روحانی اعتبار سے موت کے حوالے میں، وہ موت کی قید میں، موت کے اندر چلا گیا. روحانی موت ہوگی اس کی. جسمانی موت کچھ سالوں بعد ہوئی، اور ابدی موت یہ تھی کہ اس کا خدا کے ساتھ ریلیشن ختم ہو گیا، اس کا خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. اور یہ میں بڑی زبردست بات سیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ دیکھیں، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں تو رشتہ دار کی ہوتی کبھی لڑائی شائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلق کچھ وقت کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ رشتہ، وہ ریلیشن کبھی نہیں ٹوٹتا. مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ دار آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، کبھی پھر موقع آتا ہے، تعلق آتا ہے، اور دوبارہ سے وہ پھر ملتے ہیں، پھر ایک جگہ بیٹھتے ہیں، پھر سوری بولتے ہیں، پھر خدا کے ساتھ پھر آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. اسی طرح جب آدم نے گناہ کیا تو اس کا باپ کے ساتھ بے شک وہ ریلیشن قائم تھا، لیکن وقتی طور اس کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، کنیکشن ٹوٹ چکا تھا. وہ اس باپ کے ساتھ اب ویسے کی طرح بات نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کے ساتھ اب دوبارہ سے اس کی وہ والی صلح سلامتی نہیں تھی. لیکن پھر خدا نے از خود ہی ایک پلان بنایا، اور وہ کیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. اور کیا ہوگا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور وہ تعلق جو کچھ وقت کے لیے ٹوٹ چکا تھا، وہ تعلق، وہ ریلیشن جو جس کے اندر بات چیت بند ہو گئی تھی، لیکن پھر اب ایک ایسا درمیانی آیا ہے جس نے دعا کرنا بھی یوں سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو کہ اے
हमारे, उसने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया, उसने कनेक्शन को जोड़ना शुरू कर दिया। और कनेक्शन तब जाकर पूरा होता है जब उसने सलीब पर जान दी, लेकिन उसने पहले से उस काम को करना शुरू किया, क्योंकि उसने कहा कि मेरा खाना पीना ये ही है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को, आमीन। सो वो कनेक्शन जो टूट चुका था, रिलेशन टूट चुका था, अब एक दरमियानी आया है जो सुलह करवाने आया है, और वो सुलह करवाने वाला और कोई नहीं, जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिसने अब सुलह करवा दी है, जिसने अब हमारी सुलह करवा दी है। और वो जो हम बाप के घर से बागे अदन से निकल गए थे, अब वो हमें फिर से लेकर जा रहा है। उसने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। वो पहलोठा है, वो इकलौता है, और उसी पहलोठे के वसीला से हम सब ले पालक बेटे और बेटियां हैं, हम सब जो हैं हम भी खरीदे गए हैं, आमीन जी। सो ये कितनी बड़ी एजाज़ की बात है हमारे लिए कि हम जिस ताल्लुक से, जिस कनेक्शन से ख़त्म हो गए थे, अब दोबारा हमारा वो बहाल हो गया। लोगों को, कौमों को इस बात की आज भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें आज भी समझ आ गई है कि वो बाप है, वो क्रिएटर भी है, वो बाप भी है, और वो बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता है। उसने अपने एक और बेटा की कुर्बानी देकर उनको मोल लिया है, आमीन, आमीन जी। सो ये मौत से निकलने के लिए उसने प्लान बनाया कि अब मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे खून खरीदे, ये जो मेरे बेटे के खून खरीदे हैं, ये अब क्या है, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाए, आमीन। सो ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि रास्तबाज लोग वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं, आमीन जी। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुबारकबादी में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और वो किसकी क्या होंगे? ओके, सो ऐसे लोग असुदा होंगे, और वो असुदा कैसे होंगे? क्योंकि खुदावंद खुदा उनको आसमान की बादशाही में जगह देगा, हालेलुया। सो यहाँ पर जो पौलुस रसूल ने, जो हमने फिलिपियों के खत में पढ़ा, सो यहाँ पर पौलुस रसूल ये टीचिंग दे रहा है, ये बता रहा है कि मगर हमारा वतन कहाँ पर है जी? आसमान पर। हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारी जगह नहीं है। हमारा वतन कहाँ पर है? आसमान पर है। और एक बड़े अच्छे खादम ने कहा कि आप ब्रिज पर, पुल में से तो गुजरते हैं, लेकिन उस पुल पर कभी अपना घर नहीं बनाते। सो एंड इसी तरह ये ज़मीन जो है ये एक पुल है, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आपका वतन कहाँ है? आसमान पर है। आपका घर कहाँ होना चाहिए? जहाँ आपका वतन है, जहाँ के आप रहायशी हैं, आमीन जी। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हम सिर्फ इस ज़मीन से गुजर रहे हैं। मौत है इंसानों के लिए, एक बार मरना, एक बार अदालत का होना ज़रूर है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा शख्स है जो सदा जीता ही रहे और मौत को ना देखे। तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैं कभी मरांगा ही नहीं, मानो कभी मौत ही नहीं आएगी। ऐसा कोई बंदा है ही नहीं है। वो यकीनन जिस्म होते हुए वो ज़रूर है मौत के हवाले किया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से जो हमने पढ़ा, मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ, आइए निकाले फिलिपियों। मैं आखिरी बातों को आपके साथ शेयर करके मैं क्लोज करता हूँ। फिलिपियों उसका 3 बाब, अगर कोई निकाल ले तो ज़रूर वो पढ़ सकता है खुदा निवास से। हाँ जी, 20वीं आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है। कहाँ पर है जी? आसमान। ओके। और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतजार में हैं। किसके इंतजार में है? कितने इंतजार में है? ओके,
ہم انتظار میں تو سبھی ہیں، لیکن جائیں گے وہی جو میں نے کہا کہ راست بازی کے بھوکے اور آمین۔ آگے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہمارے پاس تھالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی، کون سے بدن کی شکل کو جی؟ پستھالی کو۔ یہ بدن ہماری پستھالی کی شکل ہے، یہ ہارا ہوا بدن ہے، یہ شکست کھایا ہوا بدن ہے، یہ گناہ کے ہاتھوں شکست کھایا ہوا ہے، یہ ابلیس کے ہاتھوں شکست کھایا ہوا ہے۔ خدا نے اس بدن کو باغ عدن کے لیے اندر اس لیے رکھا تھا کہ یہ باغ عدن کے اندر نگہبانی کرے، باغبانی کرے۔ نگہبانی کس لیے کی جاتی ہے؟ کہ کوئی مخالف آگے جو ہے نا وہ قبضہ نہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نگہبانی مطلب جس طرح کہتے ہیں نا سیکیورٹی گارڈ، انہوں نگہبانی دے لایا ہوتا ہے کہ بھائی تو راتی سونا نہیں ہے، تو پورے محلے جاگنا ہے، چکر لانے، سیٹیاں مارتے رہنا ہے تاکہ کوئی غیر بندہ جو ہے نا اس محلے کوئی ڈکیتی نہ پا جائے، کوئی واردات نہ کر جائے۔ تو یہ آدم کی ڈیوٹی تھی، آدم اور حوا کو خدا نے ڈیوٹی دی ہوئی تھی باغ عدن کے اندر کہ وہ کرے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ خود شکست کھا گئے۔ اور شکست کیسے کھا گئے؟ ابلیس نے انہیں کہا کہ کیا تم نے پھل کھانے سے، سارے پھل کھانے سے منع کیا؟ وہ اسی کی باتوں میں آ گئے اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ صرف اس کا نہیں کھانا اور اس کو چھونا بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے وہ ساری باتیں پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کس طرح پھر خدا نے ان کو پنشمنٹ دی، سزا دی اور باہر نکال دیا۔ یہ پستھالی کا بدن ہے، یہ شکست کھایا ہوا بدن ہے۔ لیکن آگے کیا ہوگا؟ اس کی شکل کو کیا لکھا ہے؟ بدل کر لکھا ہے ہمارے پستھالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ یہ پستھالی کے بدن کی شکل کو خدا چینج کرے گا، اور وہ جلالی بدن جو موت، گناہ اور قبر اور ابلیس پر غالب آیا ہے، اور جلالی بدن کے ساتھ، جس جلالی بدن کے ساتھ یسوع مسیح آسمان پر جا کر باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے، اسی جلالی بدن کی صورت پر بنائے گا کہ جب وہ آئے گا اور ہمیں بھی زمین میں سے وہ لے گا اور ہم بھی ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور آسمان میں جلالی بدن کے ساتھ خدا باپ کے ساتھ، یہ روح القدس کے ساتھ وہاں پر ایک بڑی ضیافت کھائیں گے، اور جلالی بدن کے ساتھ وہاں پر ہم خدا باپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویہ! یہ ہمارے پاس زندہ امید ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہم اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے باپ کے پاس جس سے ریلیشن ٹوٹ گیا تھا، واپس اب جا ملیں گے اور وہاں رہیں گے۔ آمین جی۔ سو آئیں عزیزو، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ بے شک موت اپنی جگہ یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن اس سچائی کو بھی ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ جس طرح یسوع مسیح نے لازر کو 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا اپنی قدرت سے، وہ ہمارے بدنوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور وہ پہلے جو ہم سے پہلے سو گئے ہیں، ہمارے تمام عزیز، ہمارے پیارے، ہمارے بزرگ جو پہلے سو گئے ہیں، ہم